اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، جس طرح آپ حضرات نے آج کا موضوع پڑھا کہ حقیقت 11ویں شریف کیا ہے۔ 11ویں شریف سوم، چہلم، عرس، یہ سب ایصال ثواب کے ایک نام ہے۔ ربیع الثانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے، آپ نے مہینے میں ایک دن مقرر فرمایا تھا کہ اپنے مریدین، محبین اور مخلصین سے ملاقات کی جائے۔ وہ دن کون سا تھا؟ وہ 12 چاند کی 12 تاریخ کا دن مقرر فرمایا تھا، یعنی ہر مہینے آپ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے تھے۔ اس طرح لنگر چلتا، لوگوں سے، مریدین سے ملاقات ہو جاتی مہینے بعد۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا، فرمایا عبد القادر تم میری 12 مناتے ہو، تیرے چاہنے والے تیری 11 منائیں گے۔ اور اتفاق سے آپ کا جو وصال مقدسہ ہے وہ بھی 11 ربیع الثانی کو ہوا ہے۔ اب کوئی آپ کے مریدین میں سے 11 تاریخ کو اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کو 11ویں شریف کہتے ہیں۔ اور ایصال ثواب کی جو شرعی حیثیت ہے، مسلمانوں کے اندر 2 طبقات ہیں، ایک طبقہ ایصال ثواب کا قائل ہے اور ایک طبقہ ایصال ثواب کا منکر ہے۔ میری اپنی ایک رائے ہے، میں کہتا ہوں جو ایصال ثواب کرتا ہے اس کو آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میری طرف سے اس کو 100 نمبر پورے ہیں، اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کے لیے بھی 100 نمبر پورے ہیں۔ دلائل ایصال ثواب کے بہت ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، مگر مختصر اتنا عرض کروں گا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، 2 صحابی تھے، ایک کا نام عمر تھا، ایک کا نام حشام تھا۔ جب ان کا باپ دنیا سے جانے لگا، فوت ہونے لگا، مرنے لگا، مسلمان تھا نہیں، کافر تھا، مگر میں حیران ہوتا ہوں اس حدیث کو پڑھ کے، کافر ہو کے بھی ایصال ثواب کا قائل تھا۔
اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد میں سے چھوٹی اولاد زیادہ جذباتی ہوتی ہے۔ جیسے ہی باپ فوت ہوا تو چھوٹے بیٹے نے 50 غلام آزاد کیے اور بڑے بھائی کو کہا کہ آپ بھی 50 غلام آزاد کریں، کیونکہ ابے کی نصیحت تھی۔ تو جو بڑا تھا وہ کوئی زیادہ ہی سیانا تھا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا چونکہ ابا ہے مسلمان تو تھا نہیں، کافر تھا، اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ اس صورت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کا باپ مشرک ہے، معاذ اللہ وہ بت خانے جاتا ہے شرک کرنے کے لیے، تو اس کو چھوڑنے نہیں جانا، مگر وہ وہاں سے پیغام بھیجے مجھے لے جاؤ تو لے جانا آپ پر لازم ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ خدمت سلب نہیں ہوتی، اگر باپ غیر مسلم بھی ہو، والدین غیر مسلم بھی ہوں، تب بھی خدمت آپ پر لازم ہے، آپ پر خدمت کرنا ہوگی آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ بڑے نے کہا کہ ہمیں ایصال ثواب کرنے کے لیے جانے جانا کے فتوے کی ضرورت ہے، جانے عالم کے فتوے کی ضرورت ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کے فتوے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ کی ذات ببرکات ہمارے اندر جلوہ گر ہے۔ محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کیا حکم صادر فرماتے ہیں؟ چونکہ ابے نے یہ مرتے وقت کہا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا، تھا تو کافر مگر ایصال ثواب کا قائل تھا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ محبوب علیہ السلام نے اپنے دونوں غلاموں کی بات کو سنا، توجہ کے ساتھ سننے کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی جو زبان مبارک سے نورانی الفاظ نکلے وہ یہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا لو کان مسلمن، اگر مرنے والا مسلمان ہے۔ اور موجم الکبیر کی حدیث ہے لو کان مومنن، اگر مرنے والا مومن ہے، یعنی پہلا جو فتویٰ محبوب ربانی کے الفاظ ہیں پہلے یہی ہے کہ اگر مرنے والا مسلمان ہے۔ لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کی طرف سے حج کرو، پالا بہو ذالک، سب کچھ پہنچے گا۔ یعنی محبوب علیہ السلام نے ایصال ثواب کے پہنچنے کی ذمہ داری اٹھائی، مگر شرط ایک رکھی کہ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے۔ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہے، جو کچھ آپ ایصال ثواب کریں گے پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے، اور اگر مرنے والا بے ایمان ہے جو کچھ بھیجیں گے آپ کا ہی نقصان ہے۔ اور ہر کسی کو اپنوں کی پہچان ہے، جن کو پہچان ہے کہ یہ بے ایمان تھا، گستاخ تھا، ایصال ثواب کریں گے نہیں پہنچے گا، ان کا مال ضائع نہ کروائیں۔ جن کو پتا تھا ہمارے مرنے والا صاحب ایمان ہے، وہ ایصال ثواب کرتے رہے، پہنچنے کا ضامن عربی سلطان ہے۔ توجہ ہے آپ؟ دین کو سمجھنے کے لیے دو باتیں یاد رکھیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا امر بالمعروف ہوتا ہے یا نہی عن المنکر ہوتا ہے، یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اب جو بھلائی کے حکم دینے والوں میں جو چیزیں ہیں، تو ہمیں شریعت کیا بتاتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ غیر سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے یا مباح ہے۔ اور جو نہی عن المنکر ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اشاعت ہے یا خلاف اولا ہے۔ اب آپ کو نہیں سمجھے گی میں نے کیا کہا۔ یہ حدیں ہیں، شریعت کے قوانین ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں کیا وہ فرض ہے؟ نماز جو پڑھتے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وتر کی نماز واجب ہے، عیدین واجب ہے۔ فرض وہ ہوتا ہے اور واجب چونکہ فرض کے قریب ہوتا ہے جو قرآن مجید میں جس چیز کا حکم ہو وہ فرض ہے۔ سنت وہ ہے جو محبوب علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اور مستحب وہ عمل ہوتا ہے جو کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے۔ اور مباح یہ ہے کہ کر لو تو ثواب بھی نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہ، اسعاد اور خلاف اولا، کوئی خلاف اولا ناجائز ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ایک حدود و قیود ہے۔ اب جب ہمارے مخالفین عقیدہ اہل سنت کے خلاف بولنے والے اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو نا جی، انہوں نے 11ویں شریف کو فرض کا درجہ دے دیا ہے، اللہ کے بندے تم ہم پر الزام بھی لگاتے ہو اور بولتے بھی خود ہو، ہم سے تو پوچھو، اللہ نے ہمیں بھی تو زبان دی ہے کہ ہم اس ایصال ثواب کی محفل کو 11ویں شریف کو سمجھتے کیا ہے؟ ہم تو اس کو مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، کوئی نہ کرے تو اس پر گناہ تو کوئی نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھے نا، یہ تو مستحب ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب ہے، ایصال ثواب ہے، غوث پاک کی روح مقدسہ خوش ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو باوضو ہو کہ میرا نام لے گا وہ غریب نہیں ہوگا، اور جو غوث پاک کو یاد کرے گا یہ کیسے ہو سکتے وہ اس کو یاد نہ کرے۔ اب یہ جو شتیہات و کیفیات ہے میں اس پر کلام نہیں کر رہا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 11ویں شریف کی حیثیت ہے یہ مستحب کی ہے، کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اس کی شرعی حیثیت ہے، اور یہ شرعی حیثیت کہاں سے ملتی ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور جو مومنین ہیں ان کو بخش دے، اور قیامت والے دن جو ہے نا سب کی بخشش فرما۔ تو اب کیا مومنین میں یہ اولیاء شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ مومنین میں اکمل لوگوں میں تو یہی لوگ شامل ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورہ حشر کی یہ آیت ہے کہ جو بعد والے ہیں، یعنی ہم بعد والے ہیں، ہم پہلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم سے پہلے ہمارے بھائی گزرے ہیں تو ان کی بخشش فرما دے۔ تو پتہ چلا جو بعد والے ہیں پہلے والوں کی بخشش کی دعا مانگنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ جناب والا بات یہ ہے کہ آپ ان کو غوث اعظم بھی کہتے ہیں، پیران پیر بھی کہتے ہیں، محبوب سبحانی بھی کہتے ہیں، قطب ربانی بھی کہتے ہیں، پھر آپ ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں؟ بھائی گناہگار کو اگر ایصال ثواب کیا جائے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کے دوستوں کو ایصال ثواب کریں گے تو ان کے درجے بھی بلند ہوں گے، اور جو ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کے بھی درجے بلند ہوں گے۔ آپ کہیں گے جی اس پر کوئی حدیث پیش کریں، کوئی دلیل پیش کریں۔ امام بخاری کی کتاب اٹھائیں، الادب المفرد، امام بخاری کی یہ کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے سردار ہیں، ان کا یہ معمول تھا، وہ کہتے تھے اے اللہ مجھے بھی بخش دے، وہ کہتے تھے اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی اماں کو بھی بخش دے، ہر وقت یہی دعا مانگتے اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی اماں کو بھی بخش دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا حضرت ابو ہریرہ محبوب کے صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کی اماں صحابیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بخشے بخشائے ہیں، اور صحابی جس درجے پر فائز ہوتا ہے ولی غوث کتب اس درجے تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ صحابی جو ہیں اس درجے تک پہنچتے ہیں کہ جن پر کوئی عام آدمی اس درجے تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو یاروں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی، ان کی اماں صحابیہ، پھر حضرت ابو ہریرہ کے جانے کے بعد حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سید التابعین بھی کہتے ہیں، جنہوں نے تعبیر اور رویا بھی لکھی ہے، ارے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ہر نماز میں یہ کہتے اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کو بخش دے، ان کی اماں کو بخش دے۔ کسی نے سوال کیا حضور والا آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں کہ ان کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی اماں کو بخش دے؟ علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے اے اللہ مجھے بخش دے، میری اماں کو بخش دے، اور قیامت تک جو ہم دونوں کی بخشش کی دعا کرے اے اللہ اسے بھی بخش دے، اے اللہ اسے بھی بخش دے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ؟ جو کلیہ میں نے آپ کے سامنے شریعت کا رکھا ہے کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ امر جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو عزیزان محترم،
اس سے یہ بات ثابت ہوئی، علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے اساتذہ میں سے شمار ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری اماں کو بخش دے، اور جو قیامت تک ہم دونوں کی بخشش کی دعا کرے اے اللہ اسے بھی بخش دے۔ اور معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، کئی کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی جب تک زندہ رہے گا یہ دعا کرتا رہے گا 27 مرتبہ کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ محبوب کی امت کو بخش دے، اے اللہ محبوب کی امت کو بخش دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے وجود میں ایسی برکت رکھ دے گا کہ اس کی وجہ سے اہل علاقہ کو رزق میسر آئے گا، اہل علاقہ کو رزق میسر آئے گا، یعنی بخشش کی دعا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا، جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے اور باقاعدہ اپنے والدین کی قبروں پہ حاضری دیتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا قیامت تک فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے۔ میں ایک اکثر سوال اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں نا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو جو کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہوتے کہاں جاتے ہیں؟ بیان کرتا ہوں نا، وہ بھی ایصال ثواب کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو یہ جو کندھوں پہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک ہم نے 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال اس آدمی کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، اب یہ دنیا سے چلا گیا، اے اللہ میں عرش پر جگہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ میرا عرش فرشتوں سے پر ہے، اگر یہ مرنے والا مومن تھا، صاحب ایمان تھا، لو کان مسلمان لو کان مومنن، اگر یہ مسلمان تھا اور صاحب ایمان تھا تو چلے جاؤ اس کی قبر پر، کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا ورد کرتے رہے، اور قیامت تک اس مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے رہو۔ اور اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور میرے محبوب سے بغض رکھتا ہے، پھر کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے قیامت تک اس پہ لعنت بھیجتے رہو۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر کسی کی اولاد نااہل ہو یا اولاد سرے سے ہو ہی نہ، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میرے بعد ایصال ثواب میرا کوئی کرے گا یا نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا، رشتہ محبت تو اپنے نبی سے جوڑ لے، تیرے ایصال ثواب کا بندوبست بھی تیرے اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا۔ اور پھر جو کہتے ہیں جی قبرستان میں جا کے ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں مانگنی چاہیے، بخشش کے لیے کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ملا تو پڑھ نہ پڑھ، اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر مومنوں کی قبر پہ ایصال ثواب کا بندوبست کروا رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم، مسالک الحنفاء ایک کتاب ہے جس کے مصنف حضرت امام قسطلانی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کتاب التذکرہ جس کے مصنف امام قرطبی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر جلوہ فرما تھے، تو ایک عورت آتی ہے، حضور میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں خواب میں اس کو دیکھوں، حضور کوئی وظیفہ بتا دیں کہ مجھے اپنی بیٹی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ، دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھ فاتحہ کے بعد، اور درود شریف پڑھتی سو جا، تجھے تیری بیٹی نظر آئے گی۔ اب رات کو جب وہ سوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹی نے جہنم کا لباس پہنا ہوا ہے اور جہنم میں اللہ نے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی صبح حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے، حضور آپ نے یہ وظیفہ بتایا، رات میں نے یہ وظیفہ کیا، بیٹی کو جہنم میں دیکھا۔ کچھ دن گزرے، حضرت خواجہ حسن بصری ایک بچی کو دیکھ رہے ہیں جس نے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہی ہے۔ کہتی حسن بصری مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرمایا میری ماں آپ کے پاس وظیفہ پوچھنے آئی تھی، پھر انہوں نے خواب دیکھا اور آپ کو بتایا۔ فرمانے لگے بیٹی میں نے تو کچھ اور سنا تھا، حضور آپ نے
صحیح سنا ہے، بات یہ کہ اللہ کا مرد مقبول اس قبرستان سے گزرا، اس نے زیادہ نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 11 نہیں، 15 نہیں، 100 نہیں، 1 مرتبہ اپنے نبی پر درود پڑھ کے یہ عرض کی، اے اللہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتا ہوں اور تیرے نبی کے وسیلے سے قبرستان والوں کو ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ وہ مرد مقبول کی زبان میں اتنا اثر تھا کہ ایک بار درود شریف پڑھ کے اصالِ ثواب کیا ہے تو اللہ نے سارے مردوں کو بخش دیا ہے اور جنتی کر دیا ہے۔ اب درود تو سارے ہی پڑھتے ہیں، اب زبان بھی تو چاہیے نا۔ جیسے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتب کے اندر موجود ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف فرماتے ایک بندہ کہ حضور میں غریب ہوں، کوئی وظیفہ بتا دے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ کے نا فرمایا کہ جاؤ ایک مٹی کا نا ڈھیر اٹھا کے لاؤ۔ جب مٹی کا ڈھیر لایا گیا، ایک ڈھیلا لایا گیا تو آپ نے قل واللہ شریف پڑھی اور پھونک ماری اور فرمایا لے جو گھر جا کے دیکھنا، دیکھا تو وہ سونا بنا ہوا تھا۔ اب انسان کی فطرت ہے، جس کے پاس 1 روپیہ آ جائے وہ کہتے 10 ہو جائے، 10 آ جائے تو 100 ہو جائے، اور اسی چکر میں زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس نے کہا واہ بابا اللہ تجھے سلامت رکھے، تو نے سونا بھی بنا دیا ہے اور سونا بنانے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اس نے کافی سارے وہ جو ہے نا جا کے کھیتوں سے سارے وہ وٹے وغیرہ کٹھے کر کے آ گیا اور جا کے کہنے لگا جناب ابھی میں اس کو سونا بناتا ہوں، اور بسم اللہ پڑھ کے 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ 1000 دفعہ لاکھ مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی، لیکن وہ روڑے کے روڑے ہی رہے، وہ سونا نہ بنے۔ تو سویرے آتا ہے حضور عجیب بات ہے، آپ نے قل واللہ شریف پڑھی سونا بنا دیا، تو میں نے تو لاکھ بار پڑھ لی۔ فرمایا پڑھی میں نے بھی قل واللہ پر تو زبان تو فرید کی لے کے آنا۔ اب پڑھنے والے تو سارے ہوتے ہیں نا۔ اچھا یہ مکتبہ فکر دیوبند کے ایک عالم ہے مولانا قاسم ننوتوی صاحب۔ قاسم ننوتوی صاحب کی کتاب ہے تعذیر الناس، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی، اصل میں نے اس واقعے کو بڑا ڈھونڈا ہے، یہ محی الدین ابن عربی کا واقعہ ہے، کیونکہ محی الدین ابن عربی جو ہے وہ ہر ایک کو راس نہیں آتے، اس لیے محی الدین ابن عربی کا نام ہٹا کے جنید بغدادی لکھ دیا۔ تو کہتے حضرت جنید بغدادی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مرید نے سوال کیا حضور مراقبہ کیا ہوتا ہے اور مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بس اپنی ہستی کو مٹا کے یار کی ہستی میں فنا ہو کے اپنے آپ کو پڑھنے کا نام مراقبہ ہے۔ تو اس نوجوان نے آنکھیں بند کی، جیسے آنکھیں بند کی اس کی دل کی لہو جو ہے وہ روشن ہو گئی اور اس نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ جب چیخیں ماری تو ان کے مطابق حضرت جنید بغدادی ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق حضرت محی الدین ابن العربی ہیں، چلو دونوں بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہمارے ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ ابھی تو مراقبے کے طریقہ پوچھ رہا تھا اور ابھی رونا شروع کر دیا، چیخ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے مراقبے کا طریقہ بتایا نا، میرے دل کی لہو روشن ہوئی، وہ تختی روشن ہوئی، تو میں نے دیکھا میری ماں جہنم میں ہے۔ تو وہ فرماتے میرے نظر میں وہ محبوب علیہ السلام کی حدیث تھی کہ اگر مرنے والا صاحب ایمان ہو، اگرچہ گناہگار ہو، دنیا سے چلا گیا، عقیدہ اس کا درست ہو، تو اگر کوئی 70,000 کلمہ پڑھ کے مرے ہوئے کوئی اصالِ ثواب کرتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ فرماتے یہ حدیث میری نظر میں تھی، میں نے کہا اب 2 باتیں ہیں، میں حدیث کو بھی دیکھ لیتا ہوں اس کی سند کیسی ہے اور اس کے کشف کو بھی چیک کر لیتا ہوں اس کا کشف کیسا ہے، اس کا مراقبہ کیسا ہے۔ تو کہتے میں نے دل میں کہا اے اللہ میں نے جو 70,000 بار کلمہ پڑھا تھا نا، اس کی اماں کو اصالِ ثواب کرتا ہوں۔ بس میرا یہ کہنا تھا، وہ مسکرانے لگ گیا۔ میں نے کہا نوجوان ابھی تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، ابھی مسکرا رہے۔ اس نے کہا حضرت جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، میری اماں کا لباس جہنم کا بدلی ہو کے جنتی لباس ہو گیا اور میری ماں جنت کی سیر کرنے لگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک اس نوجوان کا مراقبہ اور کاشف بھی درست ہے اور تیرے نبی کا فرمان بھی درست ہے، تیرے نبی کی حدیث بھی درست ہے۔ شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حماد مکی بہت بڑے بزرگ ہیں اور بڑے بڑے سرخیل علماء اور صوفیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں قبرستان میں گیا تو میں نے دیکھا اپنے باطنی نگاہ سے
ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ایک باطنی آنکھ ہوتی ہے۔ اب جن کی باطنی آنکھ سلامت نہ ہو ان کو کیا پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی نیلے پیلے کالے رنگوں کا انکار کرے تو اس کو کہا جائے گا تیرے آنکھوں کا علاج ہونا چاہیے، رنگ تو ہے نا زمانے کے اندر، رنگ تو ہوتے ہیں، اگر کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے۔ تو سیدنا حماد مکی کہتے ہیں میں قبرستان گیا، میں نے باطنی آنکھ سے دیکھا، میں نے کشف والی آنکھ سے دیکھا کہ سارے قبرستان والے کھڑے ہو کے نا کچھ چیز اکٹھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قبرستان والوں کیا بات ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے؟ کہنے لگے قیامت برپا نہیں ہوئی، ایک اللہ کا ولی گزرا ہے، اس نے قل واللہ شریف پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کیا ہے، 1 سال گزر گیا ہم ثواب اکٹھا کریں، ثواب ختم ہی نہیں ہوتا، اللہ نے اتنا ثواب بنا دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یا اور بھی بزرگوں کے حوالے سے یہ واقعات مختلف کتب میں ملتے ہیں۔ تو چونکہ میں سب کا نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ آپ بھی تو مفتی ہیں، آپ نے کبھی ایک کتاب پڑھ لی تو آپ کہیں گے وہ تو فلاں بزرگ کا نام لیا تھا، یہاں تو کسی اور کا لکھا ہوا ہے۔ تو بابا یہ کافی سارے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کے ساتھ یہ منسوب واقعہ ہے، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ فرماتے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان والے نا سارے کچھ چن رہے ہیں، اور ایک آدمی تخت والی کرسی کے اوپر، تاج والی کرسی کے اوپر بیٹھا ہے اور وہ نہیں چن رہا۔ میں نے کہا یہ کیا چن رہے ہیں؟ کہا یہ جو قبرستان سے گزرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ شربت کی ایک اس کی دکان ہے اور وہ فلاں چوک میں رہتا ہے اور وہ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہے اور کاروبار بھی کرتا رہتا ہے، وہ جو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں چننے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ نور کا تاج پہنایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کے حافظ اور قاری ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہتے جب میں اس چوک میں گیا تو دیکھا وہ کام بھی کر رہا ہے، اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ میں نے کہا تم حافظ قرآن ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو باپ کو ایصال ثواب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہا میں یہ خواب دیکھ کے آیا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر قبرستان گئے تو دیکھا وہ بھی چن رہا تھا۔ میں نے کہا بابا تیری شان و شوکت، وہ عظمت، وہ رفت وہ کہاں گئی؟ کہا جو مجھے ایصال ثواب کرنے والا تھا وہ ایک ہی تھا، وہ میرے پاس آ گیا، کاش میری نسل قیامت تک حافظ قرآن ہوتی تو مجھے ایصال ثواب ہوتا رہتا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد 3 چیزیں نفع دیتی ہیں۔ سب سے پہلے نیک اولاد، اگر اولاد نیک ہوگی تو مرنے کے بعد یہ نفع ہوگا، وہ نیکی جو بھی کرے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے درجے بلند فرمائے گا۔ دوسرا صدقہ جاریہ، کوئی مسجد بنوائی تھی، کوئی کنواں بنوایا تھا، کوئی نلکا لگوایا تھا، کوئی ایسی بھلائی کا کام کیا جو مخلوق خدا کے لیے فائدے میں رہا۔ اور تیسرا علم نافع، کسی کو قاری بنایا، عالم بنایا، دورہ حدیث کروایا، درس نظامی پڑھائی اور پھر آگے عالم بنتے گئے، حافظ بنتے گئے، یہ ایصال ثواب ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ایک قبر سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا اور عذاب بھی بڑا شدید تھا۔ چلے گئے، کچھ دن کے بعد واپس آئے تو اس قبرستان والے قبر پہ دیکھا تو وہ جو مردہ جس کو عذاب ہو رہا تھا اس نے جنت کا لباس پہن کے جنت کی کیاری اور باغ میں بیٹھا ہے، اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنی ہوئی ہے۔ سوال کرتا ہے کہ یہ تیرا عالم کیا ہے؟ اس وقت دیکھا تھا تو کیفیت اور تھی، وہ جہنم کی کیفیت تھی، اب جنت کی کیفیت ہے۔ تو وہ کہنے لگے آج میرے بیٹے نے انجیل پڑھنا شروع کیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف قرآن کے لیے نہیں ہے، یہ انجیل میں بھی تھی، یہ توریت میں بھی تھی، یہ زبور میں بھی تھی۔ یہی وجہ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب فرعون کو غرق کرنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فرعون کو جا کے غرق کرو۔ فرشتے عرض کرنے لگے میرے مالک فرعون بے ایمان ہے، اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا مگر اپنے مال پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں پھر اس کو اس کے محل میں تباہ نہیں کرنا، اس کو محل میں جو ہے غرق نہیں کرنا، اس لیے بے ایمان جیسا بھی ہے نام تو میرا لکھا ہوا ہے نا اپنے محل پر۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، یہ جو ہمارے حضرات انگلی کے ساتھ مرنے والے کے ماتھے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ اسی لیے لکھتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کا فیضان فرعون کو مل سکتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے، تو پھر نبی کے غلام جو ہے اگر ان کی کفنی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا جائے تو اللہ ان کو بھی فیضان عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے جی بات یہ ہے
ابھی آج ہی میں جب دنیا سے آیا تھا میرے گھر میں بچہ ہونے والا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، وہ بچہ پیدا ہو گیا، آج اس نے جا کے کو پڑھنا شروع کیا ہے، آج ہی اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ جس کا بیٹا بسم اللہ پڑھے اور میں باپ کو عذاب دوں یہ میری رحمت کے لیے روا نہیں ہے، لہذا وہاں بیٹا بسم اللہ پڑھ رہا ہے، یہاں اسے عذاب ہٹا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی انجیل کا قاری حافظ اور ناظر پڑھنے کے لیے جائے، بسم اللہ شروع کرے، پاپ کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جو پھر قرآن کے قاری بنتے ہیں، جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں، جب وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں تو والدین کو عظمتوں کے تاج پہنا دیے جاتے ہیں، والدین کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو وقت کی تنگی داماں کا شکوہ رہتا ہے، ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ جو پہلے وقت سے موجود تھے ان کو یہ فلسفہ 11ویں شریف اور حقیقت 11ویں شریف سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب ہے، یہ ایصال ثواب آپ اپنے باپ کو کریں، اپنے عزیز و اقربا کو کریں، آپ پیران پیر کو کریں، کسی کو بھی کریں، یہ مستحب ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے نہیں کیا معاذ اللہ وہ گناہ گار ہے۔ جو کرتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، غوث اعظم کی نظر ہوتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت غوث پاک فرماتے جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کو یاد رکھوں گا، جو مجھے نہیں بھولے گا میں اس کو نہیں بھولوں گا، اور جو مجھے یاد رکھے گا قیامت تک میرا مرید کہلائے گا، اور جو میرا مرید کہلائے گا وہ بغیر کلمے کے مرے گا نہیں، جب تک میں آؤں گا نہیں اس کو کلمہ پڑھاؤں گا نہیں اس کی روح نکلے گی نہیں۔ جو مجھے یاد رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت اولیاء نصیب فرمائے، آمین۔